بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مکان کا بندوبست کرنے میں اول خان کو نظر انداز کر کے ہم سنگین غلطی کی تھی۔ اس کا سامنا ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس تذکرے پر بھڑک اٹھے گا۔ میں وہ قصہ سرے سے گول کرنا چاہ رہی تھی، اگر اس میں کہہ لگانے والی کیا بات تھی؟ میں نے ناخوشگواری سے پوچھا۔ کم از کم میرے لیے وہ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ تم نے پوری بات بتانے کے لیے خلوص سے تمہید باندھی اور وہ تم پر ہی چڑھ دوڑا۔ وہ بہت بگڑ گیا تھا، تمہاری ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ غزالہ نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ تم نے بہت خوبصورتی سے بات سنبھال کر اسے اعتماد میں لیا۔ کم از کم میرے ذہن پر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ بہت مخلص انسان ہے۔ اس سے پے در پہ جھوٹ بولتے ہوئے میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا۔ جھوٹ کا سہارا لیے بغیر اسے رام کرنا ممکن نہیں تھا۔ بخیر ہو تو ہر بات جائز ہوتی ہے۔ تم نے جھوٹ بول کر اول خان کی دلجوئی کی ہے۔ یہ جھوٹ قابل ملامت نہیں، قابل احترام تھے۔ غزالہ نے تمہاری زبردست کلا بازیوں کے بارے میں مجھے ہر بات بتا دی ہے۔ اس روز میں اپنے ذہن کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اول خان سے جو باتیں کہیں وہ ہمارے درمیان نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں ضرور اٹکی ہوئی تھی۔ غبار صاف ہو جانے کے بعد سب کے ذہن خوب کام کر رہے تھے۔ شام کو اول خان آیا تو اس کا موڈ بہت بہتر ہو چکا تھا۔ دل سے صورت حال پر غور کرنے کے بعد شاید اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہماری فطری تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ لمبے عرصے تک ہم سب کا یکجا رہنا ایک مثالی خواب تو ہو سکتا تھا، لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے آدمیوں نے پنڈت منوہر لال اور موہنی پنڈت کے بارے میں خاصی محنت کی تھی۔ پنڈت اور اس کی بیٹی کی نجی زندگیاں بہت گندی اور گھنونی تھیں۔ وہ باتیں مجھے موسیٰ سے بھی معلوم ہو چکی تھی۔ ایس ٹی ایف والوں نے اپنی چھان بین میں ان واقعات کو زیادہ گہرائی میں کریدا تھا۔ یہ بات ہر شک و شبے سے بالا تھی کہ پنڈت کو اپنی اکلوتی اور خوبصورت بیٹی سے والہانہ محبت تھی۔ شاید 10 سال پہلے بیوی کی رفاقت سے دائمی محرومی سے بیٹی کے لیے اس کی محبت گہری ہو گئی تھی۔ اعتدال انسان کی زندگی کا سب سے سنہرا اور کامیاب اصول ہے۔ اعتدال برقرار نہ رہے تو انسان کو اذیت ناک تجربات کے لیے جہنم کے سفر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہی جیتی جاگتی دنیا اس کے لیے جہنم کا نمونہ پیش کرنے لگتی ہے۔ مگر بیٹی کے لیے پدرانہ محبت میں بے اعتدالی نے ان دونوں میں سے کسی کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں کی تھی۔ وہ اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے۔ پنڈت رنگین مزاج آدمی تھا۔ اس نے موہنی پنڈت کے لیے حد سے بڑی ہوئی محبت میں اسے وہ بے مہار آزادیاں دی ہوئی تھی جن سے وہ خود فیضیاب ہوتا رہتا تھا۔ دونوں ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی سرگرمیوں سے دانستہ چشم پوشی کرتے تھے، لیکن ان کی صحبتوں سے لطف اندوز ہونے والے بھی خود احتسابی کے نادر لمحات میں پنڈت اور موہنی کو عبرت کا موقع قرار دیتے تھے۔ ان کے پاس شرم و حیا، عزت اور ساکھ کا کوئی روایتی تصور نہیں تھا۔ رنگا رنگ لوگوں کے ہجوم میں سرمستی کی زندگی بسر کرنا ان کا مشن تھا اور وہ اس میں کامیاب تھے۔ ان کے دوست اور احباب ان کے منہ پر ان کی دریا دلی، احباب نوازی اور آزاد روی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ پیٹھ پیچھے وہ جو بھی کہتے انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ پنڈت بہت سی شہری اور دیہی جائیدادوں کا مالک تھا جن کے کرایوں سے ہونے والی خطیر آمدنی کے بعد سے کسی قسم کا کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی کاروباری لین دین کے ذریعے دونوں ہاتھوں سے دولت بٹور کر اسے اپنی من پسند رنگینیوں پر لٹاتا رہتا تھا۔ وہ کاروبار کے بجائے صرف کاروباری لین دین کرتا تھا کیونکہ شہر کے تجارت پیشہ گرانوں میں تعلیم کا رجحان کم تھا۔ بچے کو ہوش سنبھالتے ہی موروثی کاروبار میں لگا دیا جاتا تھا۔ دوسری کاروبار وہ تھے جو تعلیم کے میدان میں منہ کے بل گرنے کے بعد کوئی نہ کوئی دھندا جمانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس بھیڑ میں پڑھے لکھے کہلانے والے بھی پائے جاتے، لیکن ان کی تعلیمی سند پر لکھی ہوتی تھی۔ عملی طور پر سند
ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ کاروبار میں اکثریت لوگوں کی تھی وہ انکم ٹیکس اور دوسری سرکاری چکروں سے بینکوں سے لین دین کرنے سے گھبراتے تھے اور باری ماہانہ شرحوں پر کھلی منڈی کے مہاجروں سے بڑی رقمیں لینے کو ترجیح دیتے تھے۔ سوجھ بوجھ رکھنے والے تاجروں ایسے مہاجروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حقارت سے انہیں سود خور قرار دے کر بینکوں سے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے پنڈت منوہر لال جیسے لوگ ایک بڑا سہارا تھے۔ بینک کی 15-20% سالانہ شرح کے مقابلے میں وہ اپنی دی ہوئی رقموں پر 3-4% ماہانہ ضرور لیتے تھے، لیکن وہ زبانی لین دین ہوتا تھا جس میں کسی رسید کھاتے کا دخل نہیں تھا۔ پنڈت نے اپنی کئی جائیدادیں گروی رکھ کر بینکوں سے بڑی رقمیں کم شرح پر ادھار لی ہوئی تھیں اور بازار میں وہی رقمیں 3 گنا سے بھی زائد شرحوں پر سود میں چلا کر بھاری نفع کما رہا تھا۔ جب آمدنی ایسی بے حساب ہو، شوق بے لگام ہو، مصروفیات رنگین ہو اور ضمیر سویا ہوا ہو تو وہی ہوتا ہے جو پنڈت کر رہا تھا۔ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اندھی آمدنی کو ہوس اور خواہشات کے اندھے کنویں میں ڈبو رہا تھا۔ وہ خود خوش تھا، اس سے ملنے والیاں خوش تھیں اور موہنی سے ملنے والے بھی خوش تھے۔ وہ پنڈت منوہر لال کی زندگی کے ایسے پہلو تھے جو بہت سے لوگوں کے علم میں تھے۔ اس کی خفیہ سرگرمیوں جو ہر ایک کی نظروں سے اوجھل تھیں، زیادہ تشویشناک تھیں۔ دھن راج موہنی کا منظور نظر ہونے کے ساتھ پنڈت کا بھی چہیتا تھا۔ دھن راج کی طرح پنڈت بھی اعلیٰ اہم اور اعلیٰ عہدوں پر مامون افسران سے گہری دوستیاں رکھتا تھا۔ انہیں اپنی محدود دعوتوں میں بلا کر شراب و شباب سے ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ خاطر مدارت کے صلے میں وہ ان سے کیا حاصل کرتا تھا یہ کسی کے علم میں نہیں تھا۔ یہ سراغ لگانے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ خطرناک آدمی ہے۔ میں نے اول خان کی زبانی وہ ساری باتیں سننے کے بعد رائے دی۔ اس نے ظاہری طور پر پلے بوائے کا روپ دھارا ہوا ہے، مگر اندر ہی اندر کوئی اور گل کھلا رہا ہے۔ گل ضرور کھلا رہا ہے۔ ہفتے میں ایک رات وہ چند گھنٹوں کے لیے بسیرا ضرور جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ رستم جیسے جرائم پیشہ شخص سے اس کا کیا مفاد وابستہ ہو سکتا ہے جو رات گئے اسے خود گاڑی چلا کر بسیرا جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے آدمی اس پر کام کر رہے ہیں، کیا وہ ہمیشہ رات گئے ہی رستم کے پاس جاتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ فی الحال یہی معلوم ہوا ہے، 1-2 روز میں سب واضح ہو جائے گا۔ بے فکری کی زندگی گزارنے والا شخص ایسے پر اسرار رابطے کیوں رکھتا ہے؟ سرکاری افسر، سفارتکار اور مجرم یہ سب ہی اس کے دوست ہیں۔ ان کی درمیانی کڑی وہ خود ہے۔ ہمیں موسیٰ کی باتیں پر غور کرنا ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے موساد کے ایجنٹوں سے پنڈت کے میل جول کی کہانی محض جان بچانے کے لیے نہ گڑی ہو۔ غور ضرور کرو، مگر یہ نہ بھولو کہ موسیٰ معمولی پڑھا لکھا بہت کم رتبے کا آدمی ہے۔ وہ موہنی کا محافظ تھا۔ اسے پنڈت پارٹیوں کی اتنی زیادہ تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ موساد والوں شناخت ان کی پیشانی پر نہیں لکھی ہوتی کہ ہر ایرا گیرا نتھو خیرا انہیں پہچان لے۔ تم ہمیشہ گہری جزیات پر نگاہ رکھتے ہو، تمہارے اعتراض میں وزن ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو ہمیں پنڈت کے گھر سے اس کے کرتوتوں کا کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور ملے گا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بکواس کر رہا ہے۔ میری بات اول خان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ ہمیں بے لاگ انداز میں ہر بات کے مثبت اور منفی پر غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو اور وہ سچ بول رہا ہو، اس کا بہت کم امکان نظر آتا ہے، اس نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ یہ دوسرا پہلو ہے، ہم اسے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، وہ 24 گھنٹے گھر میں رہتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اسے کسی اور ذریعے سے یہ باتیں معلوم ہوئی ہوں۔ روشن خیال گرانوں کے مکین اپنے مسکین نظر آنے والے گھریلو ملازمین کو عام طور پر زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور ان کو گونگا بہرا سمجھتے ہوئے ان کی موجودگی میں بھی اپنی گفتگو کے تسلسل میں فرق نہیں آنے دیتے۔ شام کو یا رات کو جب کسی مخصوص مقام پر ان خانگی ملازمین کی چپال جمتی ہے تو بے احتیاطی سے کہی ہوئی بہت سی باتیں سینہ بہ سینہ گھر سے باہر
نکل کر دوسروں تک پہنچتی ہیں۔ گھر کے اندر اور باہر کام کرنے والے ملازمین میں یہی قریبی ربط ضبط ہوتا ہے۔ ایک خدمتگار کوئی چونکا دینے والی نئی بات سنتا ہے تو اپنے ساتھیوں میں اپنی برتری اور اہمیت جتانے کے لیے وہ اہم بات ہر طرف پھونک دیتا ہے۔ یہ سلسلہ ہر گھر میں یوں ہی رہتا ہے۔ ملازمین کی سطح پر گردش کرنے والے ان سرگوشیوں میں بعض اوقات افواہیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، لیکن مالکوں کو شاذ و نادر ہی علم ہو پاتا ہے کہ ان کے کمروں میں ہونے والی باتیں کہیں اور بھی پھیل رہی ہیں۔ گھریلو ملازمین کی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر بار، ماں باپ اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر محض روزی کمانے کے لیے دن رات اپنے مالکان کی سیوا کرتے ہیں اور اپنی روزی کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے دن رات ان کی جھڑکیاں اور ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں۔ ان کی زندگی میں سنسنی اور دلچسپی کا ایک ہی پہلو ہوتا ہے کہ وہ اپنی قابل رشک مالکان کے رازوں سے ایک معصومانہ سی باخبری حاصل کرتے رہیں اور پھر اسے بڑھا چڑھا کر اپنی کہانیاں دوسروں کو معروف کر سکیں۔ مالک ان کے خوابوں کے شہزادے ہوتے ہیں جنہیں ہر وہ آسائش اور سہولت حاصل ہوتی ہے جو ان کے خوابوں میں ناچتی رہتی ہے، لیکن عمر بھر وہ سے نہیں پا سکتے۔ ان کے لیے ایسے شہزادوں کے قریب رہنا اور ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی پر اسرار آرزوؤں میں سلگتے رہنا سب کچھ۔ وہ اپنے قابل رشک مالکان کے رازوں سے ایک معصومانہ سی باخبری حاصل کرتے رہیں اور پھر اسے بڑھا چڑھا کر اپنی کہانیوں سے دوسروں کو معروف کر سکیں۔ مالک ان کے خوابوں کے شہزادے ہوتے ہیں جنہیں ہر وہ آسائش اور سہولت حاصل ہوتی ہے جو ان کے خوابوں میں ناچتی رہتی ہے، لیکن عمر بھر وہ اسے نہیں پا سکتے۔ ان کے لیے ایسے شہزادوں کے قریب رہنا اور ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی پر اسرار آرزوؤں میں سلگتے رہنا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بات کا دوسرا رخ ایک لمبی بحث کے بعد آخرکار اول خان سمجھ میں آ ہی گیا اور وہ قائل ہو گیا کہ موسیٰ کے بیان کی تردید یا تصدیق کے لیے پنڈت منوہر لال کی خانہ تلاشی ضروری تھی۔ موسیٰ کے چکر میں پڑ کر ہم ملنگ کو بالکل ہی بھول بیٹھے تھے۔ اس موضوع کے سمٹتے ہی اول خان کو رستم کے دوسرے اس آدمی کا خیال آ گیا۔ شاید موسیٰ اس سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے۔ اچھا ہی ہوا ہے کہ ہم گدھے کے ساتھ پاک کو بھی نہیں لائے، ورنہ ہمیں ہسٹری شیٹ پر بھی غور کرنا پڑتا۔ اس وقت صرف وہی ایسا مجرم ہے جو تمہیں کرنل جمال دستی کی حیثیت سے پہچان سکتا ہے، اول خان نے بتایا۔ تم میجر بخشی کو بھول رہے ہو۔ اس بحروب کی ابتدا کا ذمہ دار وہی ہے۔ بخشی ایک مختلف سفارتی افسر ہے۔ شہر میں اس کی نقل و حرکت بہت محدود ہے، مگر ملانگ سے کہیں بھی تمہارا سامنا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ رستم کا آدمی ہے۔ چند روز کی بات ہے، میرے چہرے پر بھی گھنی داڑھی آ جائے گی تو وہ بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ اس وقت تک میں ذرا سی احتیاط کر لوں گا۔ آج تم رستم کو فون کرو گے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بسیرا کا رخ کرنا پڑ جائے۔ ملنگ وہاں موجود ہوا تو تمہیں واپسی کی راہ بھی نہیں مل سکے گی۔ رستم اپنے آدمیوں کو اپنے گھر سے دور رکھتا ہے، میں نے اسے یاد دلایا۔ پھر بھی اس نے موسیٰ کو وہاں بلایا تھا۔ موسیٰ غائب ہے۔ موسیٰ کا اتا پتہ لگانے کے لیے ملنگ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ احتیاط اچھی ہوتی ہے، میں اس سے متفق ہو گیا۔ جب تک میرا اور رستم والا قصہ طے نہیں ہو جاتا، ملنگ کی نگرانی کرا دو۔ نگرانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے بھی رگڑنا پڑے گا۔ وہ صفاقی سے بولا۔ وہ آخری علاج ہے، فی الحال نگرانی کراتے رہو۔ میں نے اسے سمجھایا، اس طرح وہ تمہاری نظروں میں رہے گا۔ اگر وہ بسیرا کا رخ کرے تو اس کے خلاف قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، اول خان نے سر ہلایا۔ مجھے اس کی جان لینے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ ہمارے لیے خطرہ نہ بننے پائے۔ یہ مقصد اس طرح بھی پورا ہو جائے گا۔ موسیٰ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں تم نے کیا طے کیا ہے؟ مجھے وہ سوال یاد آ گیا۔ آج اس کی آخری رات ہے، لاش اس کے پرانے علاقے میں ڈال دی جائے گی۔ اسے بھی زندہ رکھو جب تک اس کی لاش نہیں ملتی۔ رستم اس کی بازیابی کے بارے میں پر امید
رہے گا، لاش مل گئی تو اس کا موڈ بگڑ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ اوبی والے کام سے انکار کر دے۔ مقررہ وقت سے پہلے سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ رستم نے مجھے فون کرنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں دیا تھا، بس شام کا ذکر کیا تھا، مگر میں نے اس کام کے لیے اپنے طور پر 7 بجے کا تعین کر لیا تھا۔ 7 بجے میں اول خان کے ساتھ اس کے دفتر میں موجود تھا۔ فون ملنے پر دوسری طرف سے رستم کی کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ میں ملک ممتاز بول رہا ہوں، مجھے رستم سے ضروری کام ہے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ ہولڈ کرو۔ اس آواز کے بعد چند ثانیوں کے لیے لائن سکوت چھا گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ لائن ملا رہا ہوگا، مگر ایک لمحے سکوت کے بعد وہی آواز دوبارہ ابھری۔ ملک ممتاز اور ملک افضل، تم کل بھی آئے تھے؟ ہاں وہی سلسلہ ہے۔ رستم نے آج فون کرنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے اس کی باز پرس پر غصہ آنے لگا۔ اس مرتبہ ریسیور پر ہلکی سی بلوچی موسیقی سنائی دینے لگی۔ اپنے ایکسچینج کے ذریعے رستم سے لائن ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک موسیقی کی آواز منقطع ہو گئی اور وہی آدمی پھر لائن پر آ گیا۔ 7 پیٹی لے کر 2 بجے سے پہلے یہاں آ جاؤ، کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا، یہ 7 پیٹی کا کیا مطلب ہے؟ تم رستم سے میری بات کیوں نہیں کرا دیتے؟ 1 پیٹی 1 لاکھ، 7 پیٹی 7 لاکھ۔ اس کاروباری انداز میں وضاحت کی۔ ان کے پاس مہمان ہیں، وہ اس وقت بات نہیں کر سکتے، یہ پیغام انہی کی طرف سے ہے، تو کیا آج ہی 2 بجے سے پہلے آنا ضروری ہے؟ میں اول خان کی طرف سے دیکھتے ہوئے الجھن امیز لہجے میں پوچھا، اتنے کم وقت میں اتنی پیٹیوں کا بندوبست کرنے میں دقت ہو سکتی ہے، جو ہوتا ہے وہ بندوبست کر لو، باقی باتیں خود آ کر لینا۔ بولو کس وقت آؤ گے؟ 11 بجے، میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، ذرا سی دیر سویر ہو سکتی ہے، 11 اور 12 کے بیچ تمہارا وقت ہے، آزو بازو خیال کر کے آنا، آج کل موسم ذرا خراب ہے، پیٹی چور مال کی بو سونگتے پھرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ 2 بجے میرے نمٹتے ہی اول خان نے اپنے نتھنوں سے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ 2 بجے اور 11 بجے کا کیا چکر تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ رستم ایرانی کسی الو کی اولاد ہے، اس نے 2 بجے سے پہلے بلایا تھا، میں نے 11 کا وقت دیا، اب 11 اور 12 کے درمیان میرے لیے وقت مقرر ہے۔ یہ پیٹیوں کا کوڈ شاید رقم کے لیے تھا۔ اول خان نے تائی طلب لہجے میں پوچھا، تم ایسی مجرمانہ اصطلاحات سے خاصے باخبر ہو؟ میں نے ہنس کر بولا، رقم آج ہی ادا کرنی ہے۔ آج؟ اول خان فکر مند ہو گیا، میں نے سمری بھیجی ہوئی ہے، رقم ملنے میں چند روز لگیں گے۔ اوہ، میری حیرت اور خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، تو کیا یہ رقم ایس ٹی ایف ادا کرے گی؟ بالکل، اوبرائن تمہاری نہیں، اس ملک کا دشمن ہے، اس کے سر کی قیمت یہ ملک ہی ادا کرے گا۔ پھر پرواہ مت کرو، میں ابھی جہانگیر کی طرف جاتا ہوں، ڈالروں میں نوٹ بہت کم ہوں گے، رستم خوش ہو جائے گا۔ میں سلمہ سے رقم لے کر رستم سے ملنے کے بعد ہی واپس آؤں گا، تمہیں فنڈز مل جائیں تو تم 7 لاکھ کا ادھار ادا کر دینا، اس وقت لوہا گرم ہے، اوبرائن کے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے رستم کے آدمی کو بتا دیا تھا کہ پوری رقم کے بندوبست میں دیر ہو سکتی ہے، اور اس نے مجھے بسیرا آ کر رستم سے بات کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ایسے کاموں میں پوری رقم کی پیشگی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، رقم دینے میں تاخیر کا مطلب اور اوبرائن کے فتنے کو زیادہ دیر پالنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مجھے معاوضے کے تعین میں رستم کی ایمانداری نے کافی متاثر کیا تھا، اس نے مجھے 7 سے 10 لاکھ کا تخمینہ دیا تھا، اور میں نے سیر چشمہ کے ساتھ اس کی ادائیگی پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس کے باوجود رستم نے اپنی تخمینے کی سب سے کم رقم طلب کی تھی۔ اس مطالبے سے ثابت ہو گیا تھا کہ رستم اپنے گاہک کی جیب دیکھ کر معاوضہ لینے کے بجائے کچھ اصولوں کی پاسداری کرتا تھا، اور شاید اسی لیے کامیاب تھا۔ رستم سے ملاقات میں ویرا کے لیے سرے سے کوئی گنجائش نہیں تھی، اس سے ملنے کا حق صرف ملک ممتاز اور ملک افضل تھا، مگر جو ہی سے یہ پتا چلا کہ میں جہانگیر کے گھر سے رقم لیتا ہوا سلطان شاہ کے ساتھ بسیرا جاؤں گا، تو وہ بھی مچل گئی کہ اسے غزالہ کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ دن میں پورے جلوس کے ساتھ کرائے کے مکان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا، مگر دونوں عورتوں کو جہانگیر کے گھر چھوڑ کر رستم سے ملاقات کے بعد اپنے ساتھ واپس لانے کی تجویز نہایت احمقانہ تھی۔ مجھے واپسی میں رات کے 1:30-2 بج سکتے تھے، اور ایسے نامناسب وقت پر ہم چاروں کا یکجا ہو کر شہر میں گھومنا کسی طرح
موضوع نہیں تھا۔ رات کے کھانے تک ویرا رہ رہ کر مجھ سے الجھتی رہی۔ اس دوران میں اس نے اول خان کے فراہم کیے ہوئے ذخیرے میں سے اسکاچ کی ایک مناسب مقدار اپنے معدے میں اتار لی تھی، لیکن اس کے لب و لہجے میں ضد کا عنصر بھی عود کر آیا تھا۔ وہ ہم سے کسی کی کوئی دلیل سننے یا ماننے کے بجائے اپنی بات منوانے پر تلی ہوئی تھی۔ تم ان دونوں کو جانے دو۔ اول خان کو نہ جانے وہ تجویز کیسے سوچ گئی۔ غزالہ کمرے میں آرام کرے گی، ہم دونوں موسیٰ پر تھوڑی سی محنت اور کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی کچھ اور بھی اگلے گا۔ وہ نقطہ ویرا کی کمار دادا کھوپڑی میں سما گیا۔ وہ رستم اور جہانگیر کو بھول کر مسرت امیز لہجے میں بولی، رات کا اندھیرا ویسے ہی خوف آور ہوتا ہے اور اندھیرے کا تشدد بڑے بڑے سورماؤں کا حوصلہ توڑ دیتا ہے۔ یہ کھیل زیادہ بہتر رہے گا۔ میں نے اس کی آمادگی پر تشکر کا کوئی کلمہ ادا کرنے کی بجائے اسی موضوع پر الجھائے رکھنا زیادہ مناسب سمجھا اور کہا، کبھی کبھی تم تشدد سے بہت زیادہ محظوظ ہونے لگتی ہو اور حد سے گزر جاتی ہو، اسے مار ہی نہ دینا۔ اس گرم موسم میں اسٹیشن 4 4 روز تک لاشیں محفوظ رکھنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، فکر مت کرو۔ وہ اپنی ترنگ میں بولی، وہ مر گیا تو اس کی لاش عیدی کے مردہ گھر میں رکھوا دیں گے۔ عیدی والے لاشوں کو چھپانے کا دھندا نہیں کرتے، وارثوں کی توجہ کے لیے فوراً ہی تصویری خبر یا اشتہار جاری کر دیتے ہیں۔ سلطان شاہ نے منہ بنا کر کہا، تم کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ، یہ میرا اور اول خان کا مسئلہ ہے، اس سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ تم نے اپنے کمرے کے 2-3 پھیرے اور لگا لیے تو کوئی مسئلہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ سلطان شاہ چڑ کر بڑبڑایا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ ویرا شاید اس کا تبصرہ نہیں سن سکی تھی، اس کی روانگی کو اپنی فتح سمجھ کر ہنس دی۔ کھانے کے بعد سلطان شاہ کو ساتھ لے کر میں اسٹیشن 4 سے نکل کھڑا ہوا۔ جہانگیر اور سلمہ سے میری ملاقات کو کافی دن گزر گئے تھے۔ اس جوڑے کے لیے میں اسلام آباد اور لاہور گیا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں سے آسانی کے ساتھ میری گلو خلاصی نہیں ہو سکے گی۔ انہیں مطمئن کر کے ہی میں اپنی مہم پر روانہ ہو سکتا تھا۔ ملیر چھاونی سے کلفٹن تک کا سفر خاصا طویل تھا، مگر سلطان شاہ کی متجسس فطری اور اس کے پے در پہ سوالوں کی وجہ سے فاصلہ باتوں ہی باتوں میں کٹ گیا۔ ڈور بیل کے جواب میں ایک کم عمر بچی نے دروازہ کھولا تو میں چونک گیا۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل دھک سے رہ گیا کہ کہیں جہانگیر نے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ فلیٹ نہ چھوڑ دیا ہو، مگر اسی وقت اندر سے آنے والی سلمہ کی آواز نے میرے وجود میں اطمینان کی ایک لہر سی دوڑا دی۔ وہ اس لڑکی کو میرا نام معلوم کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ بیٹا بتا دو کہ ہم آئے ہیں، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ میری آواز پہچان کر سلمہ تقریباً دوڑتی ہوئی خود ہی دروازے پر آ گئی۔ ارے تم غیروں کی طرح یہاں کیوں رک گئے ہو؟ سیدھے اندر چلے آتے۔ ہمیں غیر متوقع طور پر اپنے دروازوں پر پا کر اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ میں اس دوران میں کم عمر لڑکی کا جائزہ لے چکا تھا۔ وہ معصوم اور خوبصورت بچی تھی۔ اس کے لباس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ گھر کے کام کاج کے لیے ملازم رکھی گئی تھی۔ اپنی مالکن کی آواز سنتے ہی اس نے قدرے حیرت سے ہمارے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ سلمہ اس قدر جوش میں آئی ہوئی تھی کہ ہمارے داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ سلطان شاہ میرے ساتھ سلمہ کے تپاک کی وجہ سے جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ لڑکی نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دروازہ بند کر دیا۔ تم لاہور سے کب آئے؟ وہاں سے پلٹ کر دوبارہ فون بھی نہیں کیا۔ گئے تھے تو میرے میکے والوں کے ساتھ میرے بیٹے کو دیکھ آتے۔ تمہارا خون بالکل سفید ہو گیا ہے۔ تم نے ایک ہی سانس میں شکموں کا دفتر کھول دیا۔ ہمیں اندر بیٹھنے تو دو۔ میں نے احتجاج کیا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے۔ سلطان شاہ بھی اپنا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ ہمدرد بننے کی کوشش مت کرو۔ سلطان شاہ کچھ کہے بغیر بے بسی سے دانت نکال کر رہ گیا۔ سلمہ خوابگاہ سے جہانگیر کی بوجھل آواز گونجی، کون آیا ہے جو اتنا چہک رہی ہو؟ آ رہی ہوں، خود دیکھ لینا کہ میرا کوئی نہیں آیا، دونوں تمہارے ہی جگری دوست ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے یہاں آنے کے لیے غلط وقت انتخاب کیا ہے۔ سلطان شاہ نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کی، ویسے بھی ہمیں فون کر کے آنا چاہیے تھا، وہ شام کو بلا ناگا پیتے ہیں۔ سلمہ نے منہ بنا کے کہا، فون کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پینے کے بعد وہ
ایسی ہی جلی کٹی باتیں کرتے رہتے ہیں، اندر آ کر خود دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جہانگیر نے اپنی خوابگاہ میں شمع باندھنے کے لیے دھیمی روشنی جلائی ہوئی تھی اور کیسٹ پلیئر پر ہلکی آواز میں جگجیت سنگھ کی کوئی غزل چل رہی تھی۔ وہ خود کنگ سائز بیڈ پر پھیلا ہوا تھا، کسی موالی کی طرح دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اسکاچ کا گلاس دبائے ہوئے تھا۔ ہمیں پہچاننے کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر خاصا زور ڈالنا پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ابے تو کا نعرہ لگایا اور مسحری پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنے گلاس میں بچی ہوئے اسکاچ گٹا گٹ حلق سے اتاری اور گلاس مسحری پر ڈال کر میری طرف چھلانگ لگا دی۔ سلمہ میرے پیچھے تھی، میں دانستہ ایک طرف سرک گیا اور جہانگیر کو سنبھلنے کے لیے مجبوراً سلمہ کو اپنے بازوؤں میں لینا پڑ گیا۔ توبہ، دور ہٹے، منہ سے ایسی بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ سلمہ نے ناک منہ چڑھا کر اسے اپنے بدن سے دور دھکیلتے ہوئے کہا، تم خود دور ہٹو، کیوں میرے راستے میں آئی ہو؟ جہانگیر اس پر گرایا، تمہارے پسینے میں سے اب ظلم کی بدبو آنے لگی ہے، تم بہت شفاق اور خود غرض ہو، میں جیسی بھی ہوں تم سے اچھی ہوں۔ سلمہ لڑاکا انداز میں بولی، کوئی شفاق عورت ملی ہوتی تو اب تک 10 دفعہ لات مار کر اپنے گھر بیٹھ چکی ہوتی، 2 دفعہ تو تم بھی بھاگ کر اپنے چہیتے اور لاڈلے بھائیوں کے پاس جا چکی ہو، پھر کیوں آ گئی میرے سینے پر مونگ ڈلنے؟ جہانگیر نے ترکی بترکی کہا، دیکھ لو یہ نشے میں ایسی ہی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ سلمہ روحانسی ہو گئی ہے، اسے پیشاب آ رہا ہے، یہ کہہ کر میں نے دوسرا خالی گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ یہ کیا بدذوقی ہے؟ جہانگیر نے ناراضی سے پوچھا، کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ آج نہیں، اب تو میں کراچی میں ہوں، فرصت کے وقت محفل جمے گی، تو کیا تمہیں اس وقت فرصت نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔